غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر نامی مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی اور اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ غزوہ بدر کی بہت سی وجوہات تھیں جن میں سے چند کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ مکہ کے مشرکین کی دشمنی۔ مکہ کے قریش مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھے اور انہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ ہجرت کے بعد کشیدگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو قریش ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ تیسری وجہ تجارتی قافلے پر حملہ۔ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا ہے جسے قریش کی مالی طاقت کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روکنے کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا۔ چوتھی وجہ قریش کی جنگی تیاری۔ ابو سفیان کو جب مسلمانوں کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے مکہ سے مدد طلب کی، جس پر قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر جنگ کی تیاری کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ پر مشتمل ایک مختصر فوج تیار کی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جنہیں باری باری استعمال کیا جاتا تھا۔ فوج میں زیادہ تر مہاجرین اور انصار شامل تھے، جبکہ زیادہ ہتھیار اور وسائل میسر نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ فوج کے ساتھ تجربہ کار سردار جیسے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ شامل تھے۔ قریش کو اپنی زیادہ تعداد اور بہتر ہتھیاروں پر گھمنڈ تھا۔ جنگ کا آغاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے بہترین حکمت عملی اپنائی اور صحابہ اکرام کو صف بندی کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے کنوؤں پر قبضہ کر لیا تاکہ دشمن کو پانی تک رسائی نہ مل سکے۔ جنگ کا آغاز عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے میدان میں آنے سے ہوا۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ مسلمانوں نے ان کفار کو شکست دے دی جس سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمان پورے جوش و جذبے سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابہ نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا۔ ابو جہل جو کہ قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کر دیا اور بعد میں حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتائج۔ 70 کفار قتل ہوئے جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر قریش کے بڑے سردار شامل تھے۔ 70 قریشی قیدی بنائے گئے جنہیں بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ مدینے میں اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد مدینے کے منافقین کھل کر سامنے آئے اور اسلام دشمن قوتیں مزید متحرک ہو گئیں۔ قریش کو ایک زبردست دھچکا لگا کیونکہ ان کے کئی بڑے سردار مارے جا چکے تھے۔ اس شکست کے بعد وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مزید جنگوں کی تیاری کرنے لگے۔ ناظرین، اس جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین اور صبر و استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ جنگی حکمت عملی اور نظم و ضبط فتح کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعداد اور ساز و سامان نہیں بلکہ ایمان اور جذبہ جہاد اصل طاقت ہے۔ یہ جنگ اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی جس نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔
کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔